لاسٹ ایپیسوڈ میں نے چونک کر زینے کی طرف دیکھا تو دو جوان لڑکے سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں آئے تھے۔ وہ جیب کاٹنے کی واردات کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ استاد نے ان دونوں کو مرم پٹی کرانے بھیج دیا اور خود چرس کی گولی نکال کر تمباکو میں مسلنے لگا۔ وہ نیم ماں نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تہہ خانے میں ہم دونوں ہی رہ گئے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا چکر ہے؟ میں نے استاد کو آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ تم ان سب کو گولی مار دیتے اور بچوں کو لے کر میرے پاس آ جاتے، باقی سب میں خود سنبھال لیتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے سینے پر صبر کی چٹان رکھ لی ہے، کیونکہ میری شخصیت کے پاتال میں ایک ایسا جذبہ پرورش پا رہا ہے جس نے مجھے مصلحت سے کام لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے ایک مرد کو خریدا تھا، اب میں ایک عورت کو خریدنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے دولت چاہیے۔ کتنی دولت چاہیے؟ 10,000، 20,000، 30,000؟ لے جاؤ۔ بات ہزاروں کی نہیں ہے استاد۔ تو پھر لاکھ لے جاؤ۔ بات اس سے بھی زیادہ کی ہے۔ زیادہ؟ کروڑوں کے چکر میں ہو تم؟ ہاں استاد، اس سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ اتنی رقم ہم بمبئی کے تمام لوگوں کی جیبیں کاٹ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو کہ آج کل لوگ 2-4 ہزار سے زیادہ لے کر جیب میں نہیں نکلتے، وہ بھی سب کے سب کہاں؟ ایسا قیمتی شکار تو اکا دکا ہی ملتا ہے۔ تو کیا تم ڈاکے ڈالنا چاہتے ہو؟ نہیں استاد، تم زیر زمین دنیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہو، کسی ایسے کام کا سراغ لگاؤ جس میں دولت برستی ہو۔ تب تو دو ہی کام ہے، اسمگلنگ اور منشیات۔ نہیں استاد، نشاور چیزوں کا نام نہ لو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو اسمگلنگ کے میدان میں قسمت آزمائی کرو، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک بات ذہن میں رکھنا، جب بھی دولت کمانے کا کوئی کام نکلے مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ کیا تم نریمان کو جانتے ہو؟ نہیں۔ تم اسے زیر زمین دنیا کا مگرمچھ کہہ سکتے ہو، وہ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کم ملوا رہے اس سے؟ جب چاہو، ابھی چلے؟ ابھی نہیں استاد، کل کسی وقت۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم پچھلے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اور ہاں، اب تم یہیں رہو گے۔ ٹھیک ہے استاد۔ ویسے استاد، مجھے اپنی شخصیت کو بدلنا پڑے گا۔ بدل لینا۔ ویسے جب تم یہاں تھے تو 1-2 بار ڈرامے وغیرہ میں حصہ لیا تھا تم نے، اور نواب جلال اکبر کا کردار خوب ادا کیا تھا۔ نواب جلال اکبر؟ خوب یاد دلا استاد، بڑی مہربانی۔ تو کیا تم واقعی سچ مچ نواب جلال اکبر بننا چاہتے ہو؟ ہاں استاد۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ، استاد نے کہا اور تہہ خانے کے زینے کی طرف چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ ایک آرام دہ کمرہ تھا اور اس کا دروازہ کچھ اس طرح بنا تھا کہ تہہ خانے کی دیوار میں اس کا سراغ لگانا کسی ناواقف آدمی کے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ یہ ایک ایسی پناہ گاہ تھی کہ استاد اور اس کے چند قابل اعتماد شاگردوں کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ اس کمرے میں ضرورت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی، اس لیے یہاں محصور ہو کر رہنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے بریف کیس رکھا اور ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک دروازے پر سرسراہٹ اور قدموں کی دھیمی چاپ سے میری آنکھ کھل گئی۔ آنے والا آتما تھا۔ ارے تم اسی طرح بیٹھے ہو، آرام کیوں نہیں کرتے؟ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تھی۔ نریمان سے ملاقات ہوئی؟ اسے فون کر دیا تھا، وہ کل دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا۔ اور میرے چہرے کے لیے کچھ سوچا کیا نہیں؟ ہاں، رات کو ایک خاص آدمی آئے گا۔ جا منہ ہاتھ دھو کر آ، میں چائے بنواتا ہوں۔ میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا۔ اس دوران میں بڑی خوشبودار چائے تیار ہو چکی تھی۔ تم سوتے ہی رہے یا اپنے بارے میں بھی کچھ غور کیا؟ نہیں استاد، میں نے سوچا کچھ نہیں۔ میں نے تو اب تک وہ بریف کیس بھی کھول کر نہیں دیکھا جو چلتے سمے شاموں نے مجھے دیا تھا۔ استاد نے بریف کیس کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے کھول لیا۔ اس میں چند کپڑے، کاغذات اور سب سے اوپر ایک سنہرے رنگ کا لفافہ تھا۔ اس میں ایک صفحے کا کاغذ تھا جس پر صرف اتنا لکھا تھا کہ زندگی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر کی جانی چاہیے۔ انسان زندہ رہے تو وہ بڑے سے بڑے نقصان بھی پورے کر سکتا ہے، جبکہ مرنے کے بعد آخر میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 1 لاکھ روپے کا پے آرڈر تھا جو میرے ہی نام تھا۔ میں نے پے آرڈر پر اس کے بنوانے والے کا نام پڑھا تو اس پر شامو لکھا تھا۔ استاد یہ تم رکھ لو۔ کیا ہے یہ؟ 1 لاکھ روپے؟ بڑی اچھی شروعات ہے۔ یہ میرے بچوں کی قیمت ہے استاد، یہ پے آرڈر کہیں محفوظ کر لو، وقت پڑنے پر میں تم سے لے لوں گا۔ اس رقم کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ واپس کرنا تو بعد میں کر دینا۔ نہیں استاد، میں اپنی شخصیت پر ابھی ایسا ایک بھی دھبا نہیں لگانا چاہتا جس سے یہ پتہ چلے کہ میں نے مصلحت نہیں صحیح لیکن اپنے بچوں کی قیمت کو قبول کر لیا تھا۔ اچھا بھائی، تمہاری مرضی۔ نریمان کی آمد سے پہلے تم بسمل سے مل لو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری شخصیت بنا دے گا، بس آنے ہی والا ہوگا۔ ابھی استاد نے بات ختم کی ہی تھی کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ لو، بسمل آ گیا۔ بسمل مسکراتا ہوا کمرے میں آیا۔
اس کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا اور اسے اپنے کام میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ استاد کے اشارے پر میں نے اسے اپنی نئی شخصیت کا خاکہ بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک البم اور ایک چھوٹا سا بریف کیس لایا تھا۔ اس نے البم میری طرف بڑھا دیا اور کوئی ایسی تصویر منتخب کرنے کے لیے کہا جو میرے تقاضے سے قریب تر ہو۔ کچھ دیر بعد میں ایک تصویر منتخب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بسمل نے وہ تصویر دیکھی اور چند لمحوں تک میرے چہرے سے اس کا موازنہ کرتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک اجنبی چہرہ آئینے سے جھانک رہا ہو۔ استاد نے بھی میری صورت دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ ایک جدید قسم کا میک اپ ہے سکندر، اسے اتارنے یا اسے استعمال کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی تمہیں۔ اب مجھے شخصیت کی مناسبت سے لباس بھی سوچنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس مقصد کے لیے تم مجھے 1-2 دن کی مہلت ضرور دے دو گے۔ ٹھیک ہے بسمل، میں منتظر رہوں گا۔ اس لباس کے بعد تمہاری شخصیت مکمل ہو جائے گی اور تم واقعی نواب دکھائی دینے لگو گے۔ بسمل کچھ دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ رات کا کھانا ہمیں 5 اسٹار میں کھانا تھا۔ استاد نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو اب تم نریمان سے بھی مل لو، مجھے بھی اپنے چند ضروری کاموں کی طرف توجہ دینی ہے۔ میرا حلیہ کافی حد تک بدل گیا تھا، لہٰذا مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ نریمان کے سامنے اصلی صورت میں جانا کہیں بعد میں میرے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ استاد نے گراج سے گاڑی نکالی اور ہم 5 اسٹار کی طرف روانہ ہو گئے۔ 5 اسٹار ایک اچھا ہوٹل تھا۔ اس کے ڈائننگ ہال میں قدم رکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں شہر کے متمول لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ نریمان ابھی نہیں پہنچا تھا۔ استاد نے پرتکلف کھانے کا آرڈر دیا۔ ابھی کھانا میز پر لگایا جا رہا تھا کہ ایک نوجوان ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ استاد نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ دونوں ہماری میز پر آ گئے۔ استاد نے تعارف کرایا۔ لڑکی کا نام ایما تھا اور وہ اینگلو انڈین تھی، نریمان کی دوست تھی۔ وہ اسے مختلف کاموں میں استعمال کرتا رہتا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش کا جذبہ تھا۔ کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران ایما بار بار میری طرف دیکھتی رہی، لیکن میں اس کی طرف سے لاپرواہ رہا۔ نریمان ایک اچھا آدمی تھا۔ استاد کا اس سے تعلق بہت پرانا تھا۔ اس کے باوجود استاد نے میرے بارے میں اسے صرف اتنا ہی بتایا کہ میں اس کا شاگرد ہوں اور لمبے لمبے ہاتھ مارنا چاہتا ہوں۔ نریمان نے بہت سی باتیں کی، مجھ سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے۔ ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ استاد نے ڈنر کے بعد کافی منگوا لی۔ آپ کا قیام کہاں ہے سکندر صاحب؟ فی الحال یہ میرے ساتھ ہے، لیکن کل پرسوں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے گا۔ کسی ہوٹل میں؟ میرا خیال ہے آپ اپالو ہوٹل میں کمرہ لے لیں، وہاں آپ سے رابطہ قائم کرنے میں آسانی رہے گی۔ آج کل ایک بڈھا میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، میں اس سے بات کروں گا، لیکن شاید یہ کام آپ کو پسند نہ آئے۔ کیا کام ہے؟ کچھ نوادرات کا چکر ہے۔ نوادرات؟ کام کا آغاز کرنے کے لیے برا نہیں ہے، کر لو بات۔ اگر اس سے بات ہو گئی تو کل ایما اسے آپ کے پاس لے آئے گی۔ شام 7 بجے ٹھیک رہے گا نا؟ اس وقت آپ ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں گے؟ ہاں، کافی ٹائم ہے۔ کس نام سے قیام کریں گے؟ سکندر۔ اوکے۔ استاد اور نریمان دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر استاد کھڑا ہوا اور بل استاد نے ادا کیا۔ واپس آتے ہوئے استاد بہت خوش تھا۔ استاد کے یہاں واپس آنے کے بعد میں ان کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا جو شامو کے دیے ہوئے بریف کیس سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ ایک طرح کا معاہدہ تھا جس کی روح سے میں بنگلہ دیش کے ایک ہوٹل اور ایک بنگلے کا مالک بن سکتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ میں ممتاز بیگم کے آڑے نہ ہوں۔ اس معاہدے کی تجدید ہر سال ہونا تھی، گویا میں جب بھی ممتاز بیگم کے آڑے آنے کی کوشش کروں گا، ہوٹل اور بنگلہ اس سال کے آخر میں میرے قبضے سے نکل جائے گا۔ میں نے وہ کاغذات استاد کے حوالے کر دیے تاکہ انہیں بھی وہ محفوظ کر لیں۔ استاد اپنے کسی کام سے چلا گیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہوٹل اپالو میں قیام کے چند گھنٹے بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نریمان یا ایما نے اس دوران مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایما کی صورت نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک بڈھا تھا، چھوٹے قد کا اور کسی قدر جھکی۔ ایما نے تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ وہ اینگلو انڈین ہے۔ اس نے اپنی بغل میں کتاب دبا رکھی تھی، پتلی سی کتاب تھی لیکن سائز میں رجسٹر جتنی بڑی تھی۔ بوڑھے کی عمر 53 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک ممتاز اسٹاک ہولڈر تھا۔ ابتدائی چند جملوں کے بعد میں نے ایما کی طرف دیکھا۔ ایما نے بوڑھے سے کہا، مسٹر ہاروم، سکندر صاحب کو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ بوڑھے نے ایما کی طرف دیکھا اور پھر کھنکار کر اپنے بغل میں دبی کتاب نکال کر اسے کھولا۔ اس میں سے کسی رسالے کا ایک صفحہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ پہلے یہ پڑھ لو، اس کے بعد مزید بات چیت ہوگی۔ میں نے وہ صفحہ لیا اور اسے تیزی سے پڑھ ڈالا۔ یہ نوادرات کے کسی پرانے میگزین سے پھاڑا ہوا ایک صفحہ تھا جس میں بعض تاریخی مجسموں کے بارے میں حالات لکھے تھے، خاص طور سے 15ویں صدی کی ایک یادگار کا احوال درج تھا۔ اس یادگار کو سوگواران کا عنوان دیا گیا تھا۔ یہ یادگار 82 چھوٹے چھوٹے مجسموں پر مشتمل تھی۔ تمام مجسمے سائز میں 16 انچ بلند تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے مماثل نہیں تھا۔ یہ پادریوں، راہبوں اور گرجے یا مندروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مجسمے تھے اور ان سب کو ماتم زدہ حالت میں پیش کیا گیا تھا۔ غالباً اسی لیے یہ مجسمے سوگواران کہلاتے تھے۔ ان مجسموں کو فرانس کے چند مقبروں میں رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اور ان
مجسموں کے ذریعے تمام ممکنہ المی انداز اور حرکات و سکنات کی عکاسی کی گئی تھی۔ تاریخی نوادرات کی حیثیت سے ان مجسموں کو دنیا میں بیش قیمت سمجھا جاتا تھا۔ ان کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب انقلاب فرانس کے بعد ان کو مقبروں کے ان طاقچوں میں سے چرا لیا گیا جہاں انہیں بطور نمائش سجایا گیا تھا۔ تاریخی اہمیت کی بنا پر حکومت فرانس نے بڑی کوششوں سے ان مجسموں کو دوبارہ حاصل کیا، لیکن تین پھر بھی غائب رہے۔ میں نے مضمون پڑھ کر بڈھے کی طرف دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ قرون وسطی کے نوادرات سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ کمزوریاں آپ کی ہے؟ کیا آپ فرانس کے مقبروں میں موجود ان 82 مجسموں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جنہیں فرانس کی حکومت نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا؟ او مائی گاڈ! ان مجسموں کا تذکرہ ایسے سرسری کے انداز سے مت کرو، تم ان کی مالیت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہارون نے مجھے بتایا کہ اسے ان 3 گمشدہ مجسموں کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور وہ انہی 3 مجسموں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہارون کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جو امریکی سفارت خانے کا عہدیدار تھا اور ان دنوں بمبئی میں مقیم تھا۔ باتوں باتوں میں ہارون پر انکشاف ہوا کہ اس امریکن شخص جوزف کو بھی نوادرات جمع کرنے کا شوق ہے اور اس کے پاس بھی چند مجسمے ہیں۔ جوزف کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہارون کو بھی نوادرات سے دلچسپی ہے تو اس نے اسے اپنے ہاں مدعو کیا اور اپنا ذخیرہ دکھایا۔ اس ذخیرے میں سنگ سفید کا ایک چھوٹا سا انسانی مجسمہ دیکھ کر ہارون پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ گمشدہ سوگواران میں سے ایک تھا۔ باتوں باتوں میں ہارون کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ جوزف اس مجسمے کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اس نے جوزف سے معلوم کر لیا کہ سنگ سفید کا یہ مجسمہ اس نے کہاں سے خریدا تھا۔ پھر ہارون نے ذاتی طور پر تحقیقات کی تو اسے اس تاریخ کا علم ہوا جو انقلاب فرانس کی لوٹ مار سے لے کر جوزف کی خریداری کے عرصے پر محیط تھی۔ یہ تاریخ بڑی دلچسپ تھی۔ اس دوران میں اس مجسمے نے بہت طویل سفر کیا تھا۔ اس عرصے میں یہ مجسمہ 3 بار چرایا جا چکا تھا اور بوڑھا ہارون چاہتا تھا کہ میں چوتھی بار یہ مجسمہ اس کے لیے حاصل کروں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کام دلچسپ تھا اور اس میں خاصی آمدنی کی توقع تھی۔ میں نے 5 لاکھ روپے مانگے۔ نہیں نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہارون نے احتجاج کے انداز میں ہاتھ لہرایا۔ مجھے صحیح معنوں میں اندازہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں دوبارہ بڈھے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر ہارون، میں بے داغ کام کرنے کا عادی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اماں نے آپ کو میرے کام کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہوگا۔ میں سودے بازی کو پسند نہیں کرتا، اپنی شرائط پر کام کرتا ہوں اور نتائج اپنے موکلوں کی مرضی کے مطابق دیتا ہوں۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے سوچ کر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ لیکن 5 لاکھ؟ میں رخ پھیر کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ٹھیک ہے، بوڑھے نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں آدھی رقم ایڈوانس لیتا ہوں۔ 2.5 لاکھ تمہیں کل مل جائیں گے۔ شکریہ۔ اب میں آپ سے چند باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے جوزف کی قیامگاہ کے سلسلے میں کئی سوالات کیے۔ مکان کا اندرونی نقشہ، مکینوں کی اعداد و اطوار، ملازمین کی تعداد اور وہ کمرہ جہاں مطلوبہ مجسمہ موجود تھا، اس کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے دریافت کیا، لیکن مجھے ہارون سے کوئی مفید اور کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کا مشاہدہ بہت کمزور تھا۔ ہارون اور ایما اس کے بعد چلے گئے۔ اگلے روز ہارون نے ایڈوانس ادائیگی کر دی اور میں نے نریمان کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کر دیا۔ جوزف کا مکان چرچ گیٹ اسٹریٹ پر واقع تھا۔ یہ بڑے بڑے ہوٹلوں اور ڈپارٹمنٹل اسٹورز کا علاقہ تھا اور اس علاقے کی سڑکیں راتوں کو یوں روشن ہوتی تھی کہ سوئی بھی گرے تو آسانی سے نظر آ جائے۔ تاہم جوزف کا گھر سڑک سے کچھ ہٹ کر واقع تھا اور اس کے گرد 5 فٹ اونچی باڑ لگی تھی۔ عقبی حصے میں گیراج تھا جس میں 2 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ مین روڈ سے بائیں جانب گھوم کر جو سڑک جاتی تھی اس سے ایک سنگی راستہ اس 2 منزلہ عمارت کی طرف جاتا تھا اور باڑ سے گزر کر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس پتھریلے راستے سے ایک شاخ نکل کر بائیں جانب مرکزی دروازے پر ختم ہوتی تھی، جبکہ باقی راستہ سیدھا عقب میں گیراج تک چلا جاتا تھا۔ میں اور نریمان 3 دن اور 3 راتوں تک اس عمارت کی نگرانی کرتے رہے۔ ہم 2 گھنٹے سے ڈیوٹی بدل لیا کرتے تھے۔ ہارون سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں ہم نے اپنا پلان ترتیب دیا۔ جوزف کے ہاں 5 ملازمین تھے، جن میں سے صرف ایک ہی رات کو وہاں رکتا تھا۔ یہ ایک بٹلر تھا، لیکن اپنے ڈیل ڈول سے یہ باڈی گارڈ لگتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر سامنے کی جانب دائیں کونے پر تھا، جبکہ جوزف عقبی حصے میں کسی کمرے میں رہتا تھا۔ جوزف کی قیام گاہ اطراف کے مکانوں سے الگ تھلگ نہیں تھی۔ علاوہ سے جوزف کا تعلق چونکہ امریکی سفارت خانے سے تھا، اس لیے یہ عمارت غیر معمولی توجہ کے حامل تھی اور پولیس گاڑیاں غیر متوقع وقفوں سے ادھر کا رخ کرتی رہتی تھیں۔ یہ پیٹرولنگ دن کے علاوہ رات کو بھی جاری رہتی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ مکان کسی اور سرکاری ایجنسی کی نظروں میں بھی رہتا ہو۔ اس اعتبار سے جوزف کے ہاں سے اس سوگوار مجسمے کو اڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم دیر تک غور کرتے رہے اور اس سلسلے میں ہمارے درمیان خاصی بحث ہوئی۔ پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہی پرانی لیکن آزمودہ ترکیب سے کام لینا چاہیے، یعنی پہلے اس گھر کی کسی ملازمہ سے تعلق استوار کیا جائے اور اسے اعتماد میں لے کر چابیوں کے نقش حاصل کیے جائیں۔ نئی چابیاں بنوانے کے بعد زیادہ رات گئے عمل کرنے کے بجائے رات کے ابتدائی حصے میں سیدھے بے دھڑک عمارت میں داخل ہو جائیں۔ نگرانی کے دوران جو ملازمین ہماری نظروں میں آئے تھے ان میں ایک جواں سال کرسچن لڑکی کلارا بھی تھی۔
نریمان نے اسے پہلی نگاہ میں ہی پسند کر لیا تھا، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اس سے تعلق استوار کر کے چابیوں کے نقش حاصل کر لے۔ نریمان ایک پرکشش نوجوان تھا، اس لیے مجھے توقع تھی کہ وہ اس معاملے میں ناکام نہیں رہے گا۔ کلارا پیر اور جمعرات کو شام کے بعد زیادہ تر وقت برٹس ہوٹل کے قریب واقع ایک بار میں گزارتی تھی۔ وہیں ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور نریمان نے کچھ ایسا جادو کیا کہ اگلی ہی رات کلارا نے اسے اپنے اپارٹمنٹ پر مدعو کر لیا۔ نریمان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ چابیوں کے نشان حاصل کر کے 11 بجے تک میرے ہوٹل میں پہنچ جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، طے شدہ وقت گزرا، لیکن نریمان نہیں آیا۔ مجھے تشویش ہوئی کیونکہ نریمان وعدے کا بہت پکا تھا۔ اگر اسے نہ آنا ہوتا تو وہ 11 بجے فون کر کے مجھے اس کی اطلاع ضرور دیتا۔ جب رات کے 12 بج گئے تو میں نے سوچا اب انتظار کرنا فضول ہے۔ اندھیرے میں لیٹے لیٹے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اچانک ایک آہٹ سے سنائی دی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آہٹ کا سراغ لگانا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ چند لمحوں بعد آہٹ دوبارہ ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تیز دھار شے سے کسی ٹھوس چیز پر لکیر کھینچ دی گئی ہو۔ پھر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے سانس روک لی۔ اس بار آواز واضح تھی۔ میں نے اسے کھڑکی کی طرف سے سنا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی کھڑکی کا شیشہ کاٹ کر کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کھڑکی پر پردہ پڑا تھا، اس لیے وہ مجھے نظر نہ سکا۔ میں تاریکی میں دیوار سے چپکا کھڑا تھا اور اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑکی سے اترا، سب سے پہلے پردے کی اوٹ سے اس کے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا اور ساتھ ہی میرا گھونسا پوری قوت سے اس کے جبڑے پر پڑا۔ وہ کراہتا ہوا فرش پر گر گیا۔ ریوالور بھی ایک جانب گر کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی تو اچانک ہی میرے حلق سے ایک بے ساختہ کرا نکل گئی۔ عقب سے کسی نے مجھ پر جست لگا دی تھی اور کسی بندر کی طرح میری پشت پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً خود کو فرش پر گرا لیا اور اندھیرے کمرے میں لڑکھنیاں کھاتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، اس بدماش نے مجھے آزاد کر دیا۔ پھر وہ سنبھل کر دروازے کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے ساتھی سے بولا، شامی بھاگ چلو، اب مشکل سے ختم کرنا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ مجھے اٹھنے میں چند لمحے لگ گئے۔ میں نے ان کا تعاقب کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ پھر یہ بات مجھ سے پوشیدہ نہیں رہی تھی کہ دشمن کون تھا اور کیوں آیا تھا۔ شامی میرے تعاقب میں تھا اور اس نے اپنے آدمی بھی لگا رکھے تھے۔ اگر میں جاگ نہ رہا ہوتا تو وہ مجھے قتل کر کے چلا جاتا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ میں نے کمرے میں روشنی کی۔ چند لمحوں کی تلاش کے بعد مجھے ریوالور پلنگ کے نیچے ایک کونے میں پڑا نظر آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ یہ ایک امریکی ساختہ ریوالور تھا اور اس کی ناک پر سائلنسر بھی لگا تھا۔ میں نے اسے اپنے سوٹ کیس میں رکھ لیا اور پھر ہوٹل کے انتظامیہ کو اطلاع دی کہ میرے کمرے میں ایک چور کھڑکی کے ذریعے چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ وہ پولیس کو رپورٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ پولیس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے ہوٹل والوں نے دوسرا کمرہ دے دیا۔ صبح نریمان آیا تو میں نے اسے رات والا واقعہ سنایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ کیا کلارا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی؟ وہ ڈرتی ہے کیونکہ اس کے نزدیک یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ رات تم آئے کیوں نہیں؟ تم نے فون کر کے بتایا بھی نہیں۔ کلارا کے اپارٹمنٹ پر پہنچنے کے 2 گھنٹے بعد مجھے اطلاع ملی کہ پولیس نے میرے 2 آدمیوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا۔ پھر مجھے رہائی کے لیے جانا پڑا۔ میں کلارا سے اس موضوع پر بات نہیں کر سکا اور نہ وہاں رک سکا۔ آج رات کا کیا پلان ہے؟ میں آج شام تمہیں کلارا سے ملا دیتا ہوں، تم اسے کسی طرح شیشے میں اتار لو۔ میں کیوں؟ دوست تو وہ تمہاری ہے۔ اس لیے کہ آج رات میں لانچ سے اپنے آدمیوں کے ساتھ مال لے کر دبئی جا رہا ہوں۔ یہ پروگرام اچانک بن گیا ہے، میں اسے کسی قیمت پر ملتوی نہیں کر سکتا۔ مجھے توقع سے کہیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ کلارا ایک ہی ملاقات میں تمہاری دوست بن جائے گی۔ اسے تو بس کوئی ساتھی چاہیے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے۔ وہ اپنی راتیں اکیلی اپارٹمنٹ میں گزارتی ہے۔ ہر شخص اس سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ شام کے وقت نریمان مجھے کلارا سے ملوانے کے لیے ایک ایسے ہوٹل میں لے گیا جو شہر سے بہت دور تھا اور عیاشی کا اڈا تھا۔ یہ کلارا سے ملنے کے لیے بہت مناسب اور موزوں جگہ تھی۔ اس کے علاوہ میں شامی کی نظروں میں بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے کسی کام میں رکھ نہ ڈالے۔ ہم دونوں مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے اس ہوٹل پہنچ گئے۔ وہ ٹھیک وقت پر ہوٹل کے وسیع عریض ہال میں داخل ہوئی۔ میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس نے بہت ہیجان خیز کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ عورت کیا تھی؟ قیامت تھی۔ کلارا کو دیکھ کر میرے جذبات میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ تعارفی رسم ہونے کے بعد پینے پلانے کا دور چلا۔ نریمان نے اسے بتایا کہ وہ آج رات ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ سکندر اس کے فلیٹ پر رات کو آ کر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ کلارا خوش اور رضامند ہو گئی۔ اس نے مجھ سے مل کر بڑی گرمجوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہم کوئی 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ اس دوران وہ مجھے بڑی خود سپردگی کی نظروں سے دیکھتی رہی اور میرے دل کو گرماتی رہی۔ رات ٹھیک 11 بجے میں اس کے گھر پہنچا تو وہ بڑی بےتابی سے میری منتظر تھی۔ اس نے بڑی محبت اور گرمجوشی سے میرا استقبال کیا۔ مجھے اپنی منزل آسان دکھائی دینے لگی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد میں نے اصل موضوع کو چھوڑا۔ نریمان تمہیں بتا چکا ہوگا کہ میں اس مجسمے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں بھی اسے بتا چکی ہوں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ شرط حوصلے کی ہے۔ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، پر تم نہیں جانتے کہ اس مجسمے کی نگرانی پر جو لوگ مامور ہیں وہ کس قدر خطرناک ہے۔
وہ اتنے بے رحم اور شفاق ہیں کہ قتل کر دینا ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا میرے اور تمہارے لیے راستے کے پتھر کو ٹھوکر مار کر ہٹا دینا۔ بالفرض محال کسی تدبیر سے میں چابیاں حاصل کر لیتا ہوں، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اگر انہیں مجھ پر شک ہو گیا نا تو وہ میرے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں گے۔ تم جوزف کی کوئی کمزوری مجھے بتا سکتی ہو؟ ہر مرد کی کمزوری عورت ہوتی ہے۔ اس نے تمہیں اپنی کوٹھی میں کس لیے ملازم رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ میں اس کا دل بہلاؤں، اس کی تنہائی دور کروں، رقص کروں اس کے لیے۔ کیا اسے رقص بہت پسند ہے؟ بہت زیادہ، مگر ویسا رقص جو یورپ کے نائٹ کلبس میں ہوتا ہے۔ اس کی تجوری کی چابیاں اسی کے پاس ہوتی ہیں یا وہ کسی جگہ چھپا کر رکھتا ہے؟ اپنے پاس ہی رکھتا ہے، وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ نہ بابا، مجھے معاف رکھو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں تمہیں 10,000 روپے بھی دوں گا۔ وہ کیسے؟ میں نے اس کو اپنا منصوبہ بتایا تو وہ خوش ہو کر بولی، میں تیار ہوں، یہ منصوبہ نہ صرف آسان ہے بلکہ مناسب بھی ہے۔ تم نے کیسا انمول اور بے داغ منصوبہ سوچا ہے۔ دوسرے دن میں اکیلا رات 11 بجے کوٹھی کے عقبی حصے میں پہنچا۔ کلارا نے عقبی دروازہ کھلا رکھا تھا۔ میں نے اندر داخل ہو کر اسے بند کر دیا، پھر میں دبے پاؤں بٹلر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس وقت اپنی کوٹری میں وی سی آر پر انتہائی فحش انگریزی فلم دیکھ رہا تھا۔ اسے قابو اور بے ہوش کرنے میں مجھے 10 منٹ بھی نہ لگے۔ اس وقت میں جس بحروپ میں تھا مجھے کلارا بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ جب میں اوپر پہنچا تو ایک کمرے میں رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تب کلارا نے رقص کرنا بند کر دیا۔ وہ جوزف کو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے شراب پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں چونک پڑے۔ کلارا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی جوزف سے چمٹ گئی۔ اس وقت اس نے بہترین اداکاری کی تھی۔ جوزف کا چہرہ پیلا پڑ گیا کیونکہ میرے ہاتھ میں خوفناک قسم کا ریوالور تھا۔ کون ہو تم؟ تمہارا باپ۔ جلدی سے مجھے لاکر کی چابیاں دو۔ تم چابیاں لے کر کیا کرو گے؟ میں ڈاکہ مارنے آیا ہوں، تم نے چابیاں نہ دی تو میں تم دونوں کو گولی مار کر چابیاں حاصل کر لوں گا۔ جوزف نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے کلارا کو اشارہ کیا۔ وہ اس کی گود سے نکل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جوزف نے اپنی جیب سے چابیاں نکال کر میرے حوالے کی۔ میں نے چابیاں لے کر جیب میں ڈالی اور کلارا سے کہا کہ وہ 2 جام تیار کر دے۔ اس نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے جیب سے بے ہوشی کی دوا نکالی اور اس میں سے آدھی آدھی دوا دونوں گلاسوں میں کھول دی۔ پھر میں نے جوزف سے کہا، یہ زہر نہیں ہے، بے ہوشی کی دوا ہے۔ مجھے قتل کرنا ہوتا تو میں گولی مار دیتا۔ میں تم دونوں کو اس لیے بے ہوش کر رہا ہوں کہ اطمینان سے اپنا کام کر کے جاؤں۔ پھر ان دونوں نے میرے حکم کی فوری تعمیل کی۔ صرف 5 منٹ میں دونوں بے ہوش ہو گئے۔ میں چابیاں لے کر اس کے بیڈ روم میں پہنچا۔ ایک نیم مریا امریکی اداکارہ کی تصویر جو ایک بہت بڑے اور خوبصورت فریم میں آویزہ تھی دیوار پر لگی تھی۔ میں نے اس تصویر کو ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ کلارا نے بتایا تھا کہ تجوری اس تصویر کے پیچھے دیوار میں نصب ہے۔ میں نے تصویر اتار کر نیچے رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد تجوری کھول لی۔ اس کے پہلے خانے میں وہ مجسمہ رکھا تھا جس کے عوض مجھے 5 لاکھ روپے مل رہے تھے۔ دوسرے خانے میں ہندوستانی کرنسی اور امریکی ڈالر کے نوٹوں کے بنڈل تھے۔ اس کے ساتھ ایک لفافہ بھی تھا۔ میں نے بادل نخواستہ لفافہ اٹھا لیا۔ اس میں جو کاغذات تھے انہیں دیکھا۔ یہ ان امریکی ایجنٹوں کی فہرست تھی جو CIA کے ادارے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام پتے درج تھے۔ ان کے ناموں کے آگے رقم کا اندراج تھا۔ ان ایجنٹوں کو ہر ماہ جو رقم دی جاتی تھی وہ درج تھی۔ میں نے ہندوستانی کرنسی دیکھی جو بڑے نوٹوں کی شکل میں تھی۔ وہ 10 لاکھ سے کم رقم نہ تھی۔ امریکی ڈالر 5 لاکھ تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا کروں۔ اس رقم سے میرا مستقبل پورا ہو سکتا تھا۔ اس رقم کو ہڑپ کرنے سے امریکی حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ یہ رقم اونٹ کے منہ میں زیرہ تھی۔ میں نے نیک کام میں دیر نہ کی۔ اس کمرے میں ایک بریف کیس تھا۔ اسے کھولا تو اس میں بھی امریکی ڈالر کے 100 کے نوٹوں کی 10 گٹیاں تھیں۔ میں نے اس بریف کیس میں تجوری والی ساری رقم رکھی، لفافہ بھی رکھ لیا، پھر اس مجسمے کو اپنے ساتھ لائی تھیلی میں رکھا۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے نکلا۔ سکندر اعظم نے امریکہ بھی فتح کر لیا تھا۔ میں نے دستانے پہن رکھے تھے اس لیے میرے فنگر پرنٹس نہیں مل سکتے تھے۔ میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا۔ وہ تینوں 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس مجسمے کو ہتھیلی پر نکال کر دیکھنے لگا جس کی وجہ سے میں اس وقت کروڑ پتی بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اس مجسمے کو تھیلی میں رکھنے لگا تو نہ جانے کیسے اور کیوں اس کا سر گھوم گیا۔ اس کے سر کے گھومتے اس کا سینہ شق ہوا۔ اس میں مجھے 2 ہیرے دکھائی دیے جو ٹیپ سے چپکائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی قیمت آپ بتا رہے تھے۔ میں نے وہ ہیرے نکال لیے۔ میں نے استاد کو فون کر کے بلایا۔ نہ صرف مجھے بلکہ استاد کو بھی یہ سب کچھ خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ استاد نے کہا، جب دینے والا آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سب کچھ لے کر سیدھا بنگلور چلا جاؤں کیونکہ CIA فوراً حرکت میں آ جائے گی، یا پھر میں بنگلہ دیش چلا جاؤں۔ میں دوسرے دن کلکتہ روانہ ہو گیا تاکہ وہاں سے بنگلہ دیش چلا جاؤں۔ میں نے بوڑھے ہاروم کے ہاتھ مجسمہ دے کر باقی رقم لے لی۔ استاد کو 10,000 روپے دیے کہ وہ کلارا کو دے دے۔ میں کلکتہ پہنچ کر ایک دلال جعفر کے ہمراہ بنگلہ دیش خیریت سے پہنچ گیا۔ مجھ پر اور میری رقم پر آنچ نہیں آئی۔ اب مجھے پلاننگ کرنا تھی۔ میرے پاس اتنی دولت موجود تھی کہ میں
جمیلہ کے شوہر سے ہر محاذ پر مقابلہ کر سکتا تھا۔ دولت ہو تو وہ اور دولت کو کمانے کے ذرائع بھی پیدا کر لیتی ہے۔ وہ ہیرے جو مجسمے سے ملے تھے وہ قدیم تھے، ان کی مالیت لاکھوں ڈالر سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس حجم کے ہیرے نایاب تھے۔ ان میں اتنی آب و تاب تھی کہ ایک بڑا کمرہ روشن کر دیتے تھے۔ اس قدر دولت ہونے کے باوجود ابھی تک میں نے بچوں کے حصول کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ میں جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تقدیر نے میری بڑی مدد کی تھی، اس نے مجھے راتوں رات دولت مند بنا دیا تھا۔ ایک نادیدہ آواز مجھ سے کہتی تھی، سکندر اعظم، تم دنیا کی ہر چیز دولت سے خرید سکتے ہو، حسین و جمیل اور نوجوان عورت کا جسم خرید سکتے ہو، ایک بات یاد رکھو کہ عورت کا دل اور اس کی روح نہیں خرید سکتے۔ نہ تم جمیلہ کو خرید سکتے اور نہ ہی اپنے بچے حاصل کر سکتے ہو۔ تم اپنی اس دولت پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، صابر و شاکر رہو، اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگو، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، اس سے مدد مانگتے رہو، وہ بڑا کارساز ہے۔ یہ میرے ضمیر کی آواز تھی۔ میرے اندر کا سویا ہوا آدمی بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی، اپنے آپ کو اکثر بدل لیا۔ میں اللہ کے حضور پانچوں وقت گڑ گڑا کر اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا، اس سے التجا کرتا کہ وہ کسی طرح مجھے میرے بچوں سے ملا دے، میرے سینے کی آگ سرد کر دے، میری خالی جھولی بھر دے۔ اس طرح میرے دل کو سکون و قرار آ گیا۔ کوئی 4 ماہ بعد ایک روز اخبار میں خبر پڑھی تو میں حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ جمیلہ کا شوہر جس جہاز میں لندن سے امریکہ جا رہا تھا، اسے حادثہ پیش آ گیا تھا۔ وہ اس حادثے میں بچ نہ سکا۔ جمیلہ بیوہ ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے گہرے صدمے کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے شوہر کی مغفرت کی دعا کی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں 5 دن بعد کلکتہ پہنچا تاکہ جمیلہ سے مل کر تعزیت کروں، شامی سے کہوں کہ قدرت کو جو منظور تھا وہی ہوا، اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ عدت ختم ہونے کے بعد میں جمیلہ کو اپنانا چاہتا ہوں، اب اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن نہ جمیلہ کلکتہ میں تھی اور نہ ہی بچے۔ شامو بھی نہیں تھا۔ اس کے ایک ملازم نے بتایا کہ وہ عدت کے دن گزارنے اپنے بچوں سمیت کسی نامعلوم مقام پر چلی گئی ہے۔ کہاں گئی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ پھر میں واپس آ گیا۔ جمیلہ کی عدت ختم ہونے کے 10 دن بعد میں پھر کلکتہ پہنچا۔ وہ ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ ملازم نے بتایا کہ وہ عدت ختم ہونے کے دوسرے دن بچوں سمیت آئی تھی۔ 3 دن بعد وہ شامو اور بچوں کو ساتھ لے کر امریکہ چلی گئی تاکہ وہاں مستقل رہائش اختیار کر لیں۔ اس نے کس شہر میں رہائش اختیار کی ہے انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ مجھ پر بجلی سے آن گری۔ میں حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب میرے پاس اس قدر دولت تھی کہ میں اسے دنیا کے چپے چپے میں تلاش کر سکتا تھا۔ جمیلہ نے جو حرکت کی محض اس لیے کہ میں اسے اور اپنے بچوں کو حاصل نہ کر سکوں۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بڑا دکھ ہوا۔ اب وہ کس لیے مجھ سے انتقام لے رہی ہے؟ کیا اسے اور بچوں کو صاحبان و سہارے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں پھر واپس بنگلہ دیش آ گیا۔ پھر میں امریکہ جانے کی تیاری کرنے لگا تاکہ جمیلہ اور بچوں کو تلاش کروں۔ روانگی سے 2 دن قبل میں رات کے 9 بجے اپنے بیڈ روم میں اکیلا بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ اب کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری واپسی کب ہوگی۔ میں سارا حساب کتاب اپنے مینیجر کو سونپنا چاہتا تھا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا کیونکہ میرا ملازم میرے لیے چائے لینے گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر قبل اسے چائے لانے کو کہا تھا۔ وہ چائے میز پر رکھ کر کھڑا ہو گیا، واپس نہیں گیا۔ میں نے کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے پوچھا، عبدالبابا کیا بات ہے؟ میرے حضور، میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ میں اچھل پڑا۔ یہی تو وہ آواز تھی جسے سننے کے لیے میں صدیوں سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میرے سامنے جمیلہ کھڑی تھی۔ پہلے میں نے اس کو وہم سمجھا، لیکن وہ جمیلہ ہی تھی۔ جمیلہ، تم واقعی میرے پاس آ گئی ہو؟ ہمیشہ کے لیے؟ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ تم جیت گئے سکندر، میں ہار گئی۔ دوسرے لمحے وہ میرے بازوؤں کی گرفت میں تھی۔ میں نے اسے بھیج کر سینے سے لگا لیا۔ وہ کسمساتی ہوئی بولی، بچے نہ آ جائیں، وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے۔ میں اور جمیلہ کمرے سے باہر آئے۔ میرے بچے صوفوں پر مہکتے پھولوں کی طرح لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل بے پناہ خوشی سے جھوم اٹھا، خون جوش مارنے لگا۔ میں ان کی طرف تیزی سے بڑھا تو جمیلہ بچوں سے بولی، رابعہ، سلمان، یہ تم دونوں کے ابو ہیں۔ میں نے انہیں خوب پیار کیا۔ سینے سے لگایا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے، جذبات امنڈ آئے تھے۔ میرے دل کو بڑا سکون ملا، فرحت سی ہوئی، رگوں پے میں روح دوڑ گئی۔ میں نے جمیلہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ساری کائنات مسکرا رہی تھی۔ میری زندگی میں چپکے سے باہر آ گئی تھی۔ مجھے آخر صبر کا پھل مل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔